قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کاف میں آیا ہے، مگر ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام خضر بتایا ہے۔ خضر کے معنی سبز رنگ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا نام خضر اس لیے پڑا کیونکہ وہ خشک گھاس پر بیٹھے تو وہ سرسبز ہو گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں زیادہ علم کس کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ کو ہے۔ یہ بات اللہ کو ناپسند ہوئی، پس اللہ تعالیٰ نے ان پر اس وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ دو دریاؤں کے ملاپ پر میرا ایک بندہ ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میں اس سے کیسے ملوں؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی کو زنبیل یعنی ٹوکری میں رکھو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چلے اور انہوں نے ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی۔ اور جب کہا تھا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ نہ ختم کروں گا میں اپنا سفر حتیٰ کہ پہنچ جاؤں سنگم پر دونوں دریاؤں کے، ورنہ چلتا ہی رہوں گا میں برسوں۔ دونوں چلتے چلتے صغرا کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سو گئے۔ مچھلی تڑپی یہاں تک کہ زنبیل سے نکل کر دریا میں جا پڑی۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ جگہ ترکی کا شہر انطاکیہ ہے اور بعض کے نزدیک ایران کا شہر دربند ہے، واللہ عالم۔ اور جب پہنچ گئے وہ دونوں ان کے سنگم پر تو بھول گئے اپنی مچھلی کو اور بنا لیا اس نے اپنا رستہ سمندر میں جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ کہ پھر جب آگے چلے گئے وہ دونوں تو موسیٰ نے کہا اپنے خادم سے کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، یقیناً پہنچی ہے ہمیں اس سفر سے بہت تکلیف۔ حضرت یوشع بن نون نے کہا میں آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا اور یہ شیطان نے مجھے بھلایا۔ جب ہم ٹھہرے تھے صغرا پر تو مچھلی نے پانی میں اپنا رستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو اسی مقام کو ڈھونڈتے تھے۔ پھر دونوں اپنے پاؤں کے نشانوں پر لوٹے یہاں تک کہ صغرا پر پہنچے۔ وہاں ایک شخص کو کپڑا اوڑھے ہوئے دیکھا تو موسیٰ نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ملک میں سلام کہاں سے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا کہ ہاں۔ خضر نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے جو میں نہیں جانتا، اور مجھے وہ علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ کہا اس سے موسیٰ نے، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ تعلیم دیں آپ مجھے اس علم کی جو عطا کیا گیا ہے آپ کو؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور آپ سے اس بات پر کیسے صبر ہو سکے گا جس کو آپ نہیں جانتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر آپ چلتے ہیں میرے ساتھ تو نہیں پوچھیں گے کوئی بات جب تک نہ کروں میں خود آپ سے اس کا ذکر۔ پس حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں۔ وہاں ایک کشتی والے نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے آپ علیہ السلام کو کشتی میں بٹھا لیا۔ جب سوار ہوئے وہ ایک کشتی میں تو سوراخ کر دیا اس میں خضر نے۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے سوراخ کر دیا اس میں تاکہ ڈبو دے کشتی والوں کو؟ یقیناً کی ہے آپ نے بہت عجیب حرکت۔ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے کشتی پر بٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں۔ یہ تو آپ نے بہت برا کیا۔ خضر نے کہا کہ کیا میں نہیں کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ بھول چوک پر مت پکڑو اور مجھ پر تنگی مت کرو۔
پھر دونوں سمندر کے کنارے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ ملے وہ ایک لڑکے سے اور قتل کر دیا خضر نے اسے۔ موسیٰ نے کہا، کیا قتل کر دیا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے عوض؟ یقیناً کی ہے آپ نے بہت ہی بری حرکت۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نہیں کہتا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اب میں آپ کے کسی بات پر اعتراض کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر چل پڑے وہ دونوں، حتیٰ کہ جب پہنچے وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس تو انہوں نے کھانا طلب کیا وہاں کے رہنے والوں سے، تو انکار کر دیا انہوں نے انہیں مہمان بنانے سے۔ پھر دیکھی انہوں نے وہاں ایک دیوار جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے اسے درست کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ضرور لے سکتے تھے اس کام پر اجرت، چونکہ اس گاؤں والوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا تو آپ اس دیوار کو درست کرنے کی مزدوری لے سکتے تھے، تو آپ نے کیوں نہ لی؟ خضر نے کہا کہ بس اب ہمارے درمیان جدائی ہے، اب میں آپ کو ان سب واقعات کی وجہ بتا دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ کشتی سو تھی وہ چند مسکینوں کی جو مزدوری کیا کرتے تھے سمندر میں نے چاہا اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ ہے ان کے آگے ایک بادشاہ جو چھین لیتا ہے اور کشتی زبردستی۔ اور رہ گیا وہ لڑکا جسے قتل کر دیا تھا، تو تھے اس کے والدین مومن، سو ہمیں ڈر ہوا کہ یہ تنگ کرے گا انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے، سو ہم نے چاہا کہ بدلے میں دیں ان کو ان کا رب ایسی اولاد جو بہتر ہو اس سے اخلاق میں اور زیادہ قریب ہو صلہ رحمی میں۔ اور رہ گئی وہ دیوار سوتی وہ دو بچوں کی جو یتیم تھے شہر میں، اور تھا نیچے اس کے خزانہ ان کا، اور تھا ان کا باپ ایک نیک آدمی۔ پس چاہا تمہارے رب نے کہ وہ جوان ہو اور نکالیں اپنا خزانہ، یہ مہربانی تھی آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں کیا ہے میں نے یہ اپنے اختیار سے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، کاش وہ صبر کرتے اور ہمیں ان کی باتیں معلوم ہوتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی میں سفر کر رہے تھے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھی، اور اس نے سمندر میں چونچ ڈالی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اتنا ہی علم سیکھا ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر میں پانی کم کیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں، اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ واللہ عالم۔